اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتا دوں کہ سب سے بڑھ کر دو بدبخت انسان کون ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم سمود کا سرخ رنگ والا وہ بدبخت جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا، اور دوسرا وہ بدبخت انسان جو اے علی تمہارے سر پر تلوار مار کر تمہاری داڑھی کو خون آلود کر دے گا۔ حضرت حسن بن علی بیان کرتے ہیں کہ صبح سویرے میں اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور بیٹھ گیا۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں آئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کی امت سے کس قدر فساد حاصل ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ان کے لیے مانگو۔ میں نے کہا اے اللہ مجھے ان کے بدلے میں وہ دے جو ان سے بہتر ہو، اور ان کو میرے بدلے وہ دے جو مجھ سے بدتر ہو۔ اتنے میں ابن نباہ مؤذن آئے۔ انہوں نے کہا کہ نماز تیار ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑا تو آپ کھڑے ہو گئے اور مسجد کی طرف چلے۔ ابن نباہ ان کے آگے تھے اور حضرت امام حسن پیچھے۔ دروازے سے باہر نکلے تو ندا دی اے لوگوں، نماز نماز۔ اسی طرح وہ ہر روز کیا کرتے تھے۔ جب نکلتے تو ہمراہ ان کا درہ ہوتا اور لوگوں کو جگایا کرتے تھے۔ جب آپ کے مسجد جانے کا وقت قریب آیا تو آپ نے تازہ وضو کر کے باہر جانے کا ارادہ فرمایا۔ گھر میں مرغابیاں تھیں۔ جب حضرت علی سامنے آئے تو آپ کا دامن پکڑنے لگیں اور آپ کو چھوڑتی ہی نہ تھیں کہ آپ باہر تشریف نہ لے جائیں۔ صاحبزادوں نے چاہا کہ ان کو علیحدہ کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کو مت روکو، یہ میری جدائی میں رو رہی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے دل کے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ میں اس مہینے میں شہید ہونے والا ہوں۔ پھر ایک ایک کر کے صاحبزادے اور صاحبزادیوں کو گلے لگا لگا کر رخصت کرنے لگے۔ در و دیوار سے الفراق الفراق کی صدائیں آ رہی تھیں۔ سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ اسباب سفر باندھ رہا ہوں اور سب سے دل اٹھا لیا ہے۔ پرانے محبت کرنے والوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ وقت آ گیا ہے کہ سارے غموں سے چھوٹ جاؤں، دنیا کی خوشی اور غمی پر لات مار دوں۔ کب تک منافقین کی دل دکھانے والی باتیں سنوں؟ کب تک ان کو اور ان کی مصیبت ڈھانے والی حرکات کو برداشت کروں؟ جنت کے محل ہمارے لیے آراستہ ہو رہے ہیں۔ ہم نے اس دنیا کے قید خانے میں بڑی محنت سے زندگی بسر کی ہے۔ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت خوارج کے ہاتھوں ہوئی۔ یہ وہی گروہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں شامل تھا۔ بعد میں اس گروہ میں اختلافات پیدا ہو گئے اور خوارج نے اپنی جماعت الگ بنا لی۔ باغی گروہ کے بقیہ ارکان بدستور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد و پیش میں موجود رہے۔ تین خارجی ابن ملجم، برق بن عبداللہ، عمرو بن بکر تیمی اکٹھے ہوئے اور انہوں نے منصوبہ بنایا
کہ حضرت علی بن ابی طالب، امیر معاویہ بن ابو سفیان اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ایک ہی رات میں قتل کر دیا جائے اور تلواریں زہر میں بجھا لیں۔ ایک روز حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا، امیر المومنین، اپنے ساتھ محافظ رکھیے، ابن ملجم تلوار لیے آپ کے پیچھے پھرا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہر شخص کے ساتھ 2 محافظ فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں جو اس شخص کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں۔ انسان کی زندگی کی ایک حد ہے، وہ اس کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ وقت سے پہلے کوئی کسی کو مار نہیں سکتا۔ ابن ملجم کوفہ آ کر دیگر خوارج سے ملا جو خاموشی سے مسلمانوں کے اندر رہ رہے تھے۔ اس کی ملاقات ایک حسین عورت قدامہ سے ہوئی جس کے باپ اور بھائی جنگ نہروان میں مارے گئے تھے۔ ابن ملجم اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا اور اسے نکاح کا پیغام بھیجا۔ قدامہ نے نکاح کی شرط یہ رکھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جائے۔ ایک خارجی شبیب نے ابن ملجم کو روکا بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے خدمات کا حوالہ بھی دیا، لیکن ابن ملجم نے اسے قائل کر لیا۔ 19 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ ابن ملجم 2 ساتھیوں سمیت قسطام کے گھر میں شراب پی کر مست پڑا تھا۔ قسطام نے اسے جگایا اور کہا کہ اگر میرا ساتھ چاہتا ہے تو اس وقت کو غنیمت جان کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اکیلے ہیں، پھر مسلمان جمع ہو جائیں گے، موقع ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ ابن ملجم زہر آلود تلوار لیے ہوئے اٹھا۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا اور طلوع صبح سے قبل مسجد میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف آ رہے تھے تو اس نے آپ پر حملہ کر کے آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ زخمی ہونے پر آپ کے لبوں پر جو پہلی صدا آئی وہ یہ تھی کہ رب کعبہ کی قسم، آج علی کامیاب ہو گیا۔ ابن ملجم شقی نے تلوار چلائی۔ اتفاق سے تلوار سر مبارک میں اس جگہ لگی جہاں جنگ خندق میں زخم آیا تھا۔ ہڈی توڑتے ہوئے سر مبارک کے نیچے تک پہنچ گئی۔ اس کے 2 ساتھی جو حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے روانہ ہوئے تھے، ناکام رہے۔ برق بن عبداللہ جو حضرت امیر معاویہ کو شہید کرنے گیا تھا، انہیں زخمی کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ حضرت عمرو بن العاص اس دن بیمار تھے، اس وجہ سے انہوں نے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ تیسرے فسادی عمرو بن بکر نے حضرت عمر بن عاص کے دھوکے میں خارجہ بن حذافہ کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد وہ گرفتار ہوا اور مارا گیا۔ ادھر جراح نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخم دیکھا تو اپنے سر سے عمامہ اٹھا کر پھینکا، کپڑے پھاڑنے لگا اور کہا، ہائے کیا کروں، تلوار زہر میں بجھائی گئی ہے، اس کا نہ کوئی علاج ہے اور نہ مرہم۔ صبح کا اجالا ہو رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے مشرق کی طرف پھیر دو۔ اس کے بعد فرمانے لگے، اے صبح صادق، تجھ کو قسم ہے اس اللہ کی جس کے حکم سے تو نکلتی ہے، کل قیامت میں گواہی دینا کہ جب سے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، آج تک کبھی تو نے مجھے سویا ہوا نہیں پایا۔ تیرے نکلنے سے پہلے میں ہوشیار ہو جاتا ہوں۔ پھر سجدہ کیا اور فرمانے لگے، الہی، کل قیامت میں جبکہ 1000 پیغمبر حاضر ہوں گے، ملائکہ، صدیق،
شہداء آپ کے عرش عظیم کو دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت آپ گواہی دینا کہ جب سے میں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا ہوں کبھی ان کے خلاف نہیں گیا۔ لوگوں نے عرض کی، اے امیر المومنین، آپ کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھہرو، وہ ابھی آتا ہے۔ ابن ملجم بھاگ کر اپنے چچا زاد بھائی کے گھر گیا۔ ہتھیار اتار رہا تھا کہ اس کے چچیرے بھائی نے پوچھا، تو پریشان کیوں ہے؟ کیا تو نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے؟ نہیں کہنا چاہتا تھا، زبان سے نکلا ہاں۔ ابن ملجم کا چچا زاد بھائی اسے گریبان سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے مسجد میں لایا۔ آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا، ابن ملجم، میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو بے وجہ تو نے میرے بچوں کو یتیم کر دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسے اچھا کھانا کھلاؤ اور نرم بستر دو۔ اگر میں زندہ رہا تو اس کے خون کی معاف کرنے یا قصاص لینے کا زیادہ مستحق ہوں گا، اور اگر میں مر گیا تو اسے بھی میرے ساتھ کر دو، میں رب العالمین کے پاس اسے جھگڑ لوں گا۔ ماہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ تھی۔ آپ کی حالت زیادہ نازک ہو گئی، غشی طاری ہوئی تو آپ کی صاحبزادی ام کلثوم رونے لگی۔ بیٹی کی آواز سن کر آپ نے فرمایا، بیٹی خاموش رہو، اس وقت جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھ لو تو ہرگز رونے کا نام نہ لوگی۔ حضرت ام کلثوم نے عرض کی، ابا جان، اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہت بڑی جماعت فرشتوں کی ہے، ان کے ساتھ تمام نبیوں کا قافلہ ہے، سب سے آگے قافلہ سالار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مجھ سے فرماتے ہیں، علی خوش ہو جاؤ، اب تم بڑے چین و آرام میں بلائے جاتے ہو۔ حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے دشمن، تو نے امیر المومنین کو قتل کر دیا۔ اس نے کہا، میں نے صرف تمہارے باپ کو قتل کیا۔ حضرت ام کلثوم نے کہا، واللہ مجھے امید ہے کہ امیر المومنین پر کوئی اندیشہ نہیں۔ تو وہ کہنے لگا، تو پھر تم کیوں روتی ہو؟ پھر کہنے لگا، میں نے اپنی تلوار کو 1 مہینے تک زہر آلود کیا ہے، اگر وہ مجھ سے بے وفائی کرے تو اللہ اسے بعید و دور کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات سے پہلے کچھ وقت مل گیا جسے آپ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرنے میں صرف کیا۔ جاں کنی کے اس عالم میں بھی آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائیں وہ آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان سے فرمایا، میں تم دونوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، دنیا کے پیچھے ہرگز نہ لگنا، خواہ دنیا تم سے بغاوت ہی کیوں نہ کر دے۔ جو چیز تمہیں نہ ملے اس پر رونا نہیں، ہمیشہ حق بات کہنا، یتیموں سے شفقت کرنا، پریشان کی مدد کرنا، آخرت کی تیاری میں مصروف رہنا، ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے حامی رہنا، اور کتاب اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہنا، اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت گھبرانا۔ تیسرے بیٹے محمد بن علی سے فرمایا، میں نے تمہارے بھائیوں کو جو نصیحت کی تم نے بھی وہ سن کر محفوظ کر لی، میں تمہیں بھی وہی وصیت کرتا ہوں جو تمہارے بھائیوں کو کی۔ اس کے علاوہ یہ وصیت کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں حسن و حسین کی عزت و توقیر کرنا اور ان دونوں کے اس اہم حق کو ملحوظ رکھنا جو تمہارے ذمے ہے، ان کی بات ماننا
اور ان کے حکم کے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ پھر حسن و حسین سے فرمایا، میں تم دونوں کو بھی محمد کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ تمہارا بھائی اور تمہارے باپ کا بیٹا ہے۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمہارا باپ اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر خاص طور پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میرے بیٹے، تمہارے لیے میری وصیت یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، نماز وقت پر ادا کرنا، زکوٰۃ کو اس کے مصرف میں خرچ کرنا، وضو کو اچھی طرح کرنا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اور زکوٰۃ نہ دینے والے کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، ہر وقت گناہوں کی مغفرت طلب کرنا، غصہ پینا، صلہ رحمی کرنا، جاہلوں سے بردباری سے کام لینا، دین میں فوقیت حاصل کرنا، ہر کام میں ثابت قدمی دکھانا، قرآن پر لازمی عمل کرتے رہنا، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، نیکی کی تلقین اور برائیوں سے اجتناب کی دعوت دیتے رہنا، اور خود بھی برائیوں سے بچتے رہنا۔ جب وفات کا وقت آیا تو پھر یہ قرآنی آیات پر مشتمل وصیت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ وصیت ہے جو علی بن ابی طالب نے کی ہے۔ وہ اس بات کی وصیت کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب فرما دیں، خواہ یہ بات مشرکین کو ناگوار گزرے۔ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں فرما بردار لوگوں میں سے ہوں۔ حسن بیٹا، میں تمہیں اور اپنی تمام اولاد کو اور اپنے تمام گھر والوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جو تمہارا رب ہے۔ اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ صرف اسلام ہی کی حالت میں جان دینا۔ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ میں نے ابو القاسم کو فرماتے سنا ہے کہ ایک دوسرے سے باہم تعلق رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا یہ نفل نمازوں اور روزوں سے بہتر ہے۔ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، اس سے اللہ تم پر حساب نرم فرما دے گا۔ یتیموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ان پر یہ نوبت نہ آنے دینا کہ وہ اپنی زبان سے تم سے مانگیں اور نہ تمہاری موجودگی میں پریشانی میں مبتلا ہوں، اور اللہ سے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بھی ڈرنا، کیونکہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی نصیحت ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی بہت سی نصیحتیں فرمائیں، جن میں خاص کر نماز، زکوٰۃ، جہاد، امر بالمعروف کی نصیحت تھی، معاشرے کے کمزور طبقات یعنی غربا و مساکین اور غلاموں کے بارے میں خاص وصیت فرمائی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں فرمایا، تمہارے موجود ہوتے ہوئے کسی پر ظلم نہ کیا جائے۔ اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، پشت دکھانے، رشتوں کو توڑنے اور تفرقے سے بچتے رہنا، نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، اور نافرمانی اور سرکشی میں کسی کی مدد نہ کرنا۔ اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اہل خاندان کی حفاظت کرے، جیسے اس نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور تم پر سلام اور اللہ کی رحمت بھیجتا ہوں۔ اپنے قاتل کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی، بنو عبد المطلب، کہیں تم میری وجہ سے مسلمانوں کے خون نہ بہا دینا، اور یہ کہتے نہ پھرنا کہ امیر المومنین قتل کیے گئے ہیں تو ہم ان کا انتقام لے رہے ہیں۔
سوائے میرے قاتل کے کسی کو قتل نہ کرنا۔ حسن، اگر میں اس کے وار سے مر جاؤں تو قاتل کو بھی ایک ہی وار میں ختم کرنا، کیونکہ ایک وار کے بدلے میں ایک وار ہی ہونا چاہیے۔ اس کی لاش کو بگاڑنا نہیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ تم لوگ مسئلہ سے بچو، خواہ وہ باولے کتے کا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا، کیا آپ خلیفہ مقرر نہیں کریں گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں تمہیں اس طرح چھوڑوں گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں چھوڑا تھا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری بھلائی چاہی تو وہ تم کو تمہارے بہترین آدمی پر اسی طرح اکٹھا کر دے گا جس طرح اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمہیں تمہارے بہترین آدمی حضرت ابو بکر صدیق پر اکٹھا کر دیا۔ 2 روز تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ پر انتہائی کرب اور تکلیف کے ساتھ رہے۔ آخر کار زہر کا اثر جسم میں پھیل گیا اور 21 رمضان کو نماز صبح کے وقت آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت حسن، حسین اور عبداللہ بن جعفر نے انہیں غسل دیا اور 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔